Our moderator for this session is Adnan Rizvi, country managing partner of KMPG Pakistan and a frequent speaker at prominent conferences with a passion for poetry and music. Over to you, Adnan Saab. جی بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ آج ہمارا بڑا ایک انٹرسٹنگ اور کنٹمپرری ٹاپک ہے. تو میرے ساتھ رافع محمود اور شریف آوان صاحب ہیں. رافع ایکسپریس ٹریبیون کے کلچرل ایڈیٹر ہیں اور اس سے قبل وہ دی نیوز انٹرنیشنل اور پی ٹی وی اور مختلف جگہوں پہ پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں کام کر چکے ہیں. جیوری کے پینل پہ بھی اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں اور گزشتہ کوئی دہائی میں انہوں نے موسیقی کے اوپر اور فلم اور تھیٹر پہ بہت کام کیا ہے اور باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے میوزک کی, اسپیشلی پڑھاتے ہیں اور ان کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے میوزک کی اس کے اوپر ان کی پرٹیکولر ایکسپرٹیز ہے. تو ہم رافع سے سوالات کریں گے, آپ کو یقیناً مستفید ہوں گے. شریف آوان صاحب کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تہذیب فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ عرصے سے چل رہا ہے اور ایک مصنف ہیں اور ثقافت کے ماہر ہیں. کلاسیکی موسیقی کے لیے خصوصاً انہوں نے بہت کام کیا ہے, کمپوزر ہیں, پروڈیوسر ہیں, کتابیں لکھی ہیں اور موسیقی پہ بہت ساری ان کے ایفرٹس ہیں. انڈس راگ جو اس کو پہلا وہ پاکستانی پروجیکٹ ہے جس میں گریمی ایوارڈز میں شرکت کی ہے اور فنون لطیفہ پہ بالعموم اور بالخصوص موسیقی کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ایک سول سرونٹ ہیں, اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ اس طرف ہے ان کا شغف. تو ہم شروع کرتے ہیں رافع آپ سے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی میوزک کے حوالے سے. تو اس کے سلیکشن میں کون سے وہ عوامل تھے جو کار فرما تھے, اور یہ جو ٹاپک ہے استاد اور شاگرد, تو اس میں ہماری آڈینس کو آپ یہ بتائیے کہ اس میں کس حد تک ایک استاد کو شاگرد کے اوپر یہ اختیار حاصل ہے, کیا وہ کس حد تک وہ جا سکتا ہے ایک استاد, کیا وہ کہیں کوئی مار پیٹ کی نوبت بھی آ سکتی ہے اس میں, یہ بتائیے. آداب, السلام علیکم, ہیلو. آئی تھنک یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ ٹاپک اس طرح کیوں چوز کیا گیا. مجھے جب امان صاحب نے یہ اعزاز بخشا کہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو وی ور تھنکنگ کہ واٹ شوڈ وی ٹاک اباؤٹ, کہ کلاسیکل میوزک یا کلاسیکل جو ایک ایسٹ کی روایت ہے جو صرف موسیقی سے منسلک نہیں, پرفارمنس سے منسلک نہیں, عقیدت مندی میں بھی جاتی ہے, روحانیت میں بھی جاتی ہے, اس کو کس طرح سے انکیپسولیٹ کیا جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں ایک صاحب, ان کے نام کے ساتھ استاد لگتا ہے, لگاتے ہیں لوگ, ان کی ایک بہت ہی قابل مذمت ویڈیو سامنے آئی راحت فتح علی خان صاحب کی, جس میں وہ ایک شخص کو پیٹ رہے تھے, ظلم کر رہے تھے, جبر کر رہے تھے, اور وہ اچانک وائرل ہو گئی. اور پھر جب انہوں نے ان سے اس ویڈیو میں معذرت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان کی بات. میں آدھی بات نہیں کہوں گا, بعد میں ان کی ایک اور معذرت نامہ ان کا سامنے آیا ایک اور ویڈیو کی شکل میں, جس میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل پشیماں ہوں اور ان سب لوگوں کو سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ تنقید کی ہے, اینڈ آئی ریسپیکٹ دا پیپل ہو ہیو کرٹیسائزنگ می. تو دیٹ لیڈ اس کہ یہ ایک آج کے دور میں جہاں ہم انکلوزیوٹی, برابری اور ساتھ ساتھ ایک ایسے ڈسکورس کی طرف جا رہے ہیں ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو انکلوڈ ایوری ون, اس میں ایک ایسا ٹریڈیشنل روایت جو قائم ہی ایک اتھارٹی فگر کے اوپر ہے, کیا وہ صرف ایک ڈیووشنل ایکسپیرینس یا ایک لرننگ ایکسپیرینس سے زیادہ, کیا وہ کبھی ایک
آلموسٹ فیوڈل شکل بھی اختیار کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے شاگرد کے ساتھ ایک بڑے فیوڈل طریقے سے بیہیو کرے. بہت سے میرے اپنے اسٹوڈنٹس میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جو ہوا یہ ریلیشن شپ ہی بڑا ٹاکسک ہے, کہ یہ ایک بڑی بحث چھڑی اس پورے موضوع کو لے کے. اور میں خود ان سب چیزوں پہ لکھتا ہوں. تو پچھلے دنوں اس موضوع کا اس وجہ سے بھی ہوا کہ میری اپنی پوڈ کاسٹ پہ جو میں انٹرنیٹ پہ کرتا ہوں, احمد جہان زیب آئے تھے جو سنگر ہیں. تو ان سے اس وقت یہ سانحہ پیش نہیں آیا تھا. ان سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ کیا لمٹ ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا بھائی میں تو رئیس خان صاحب کا شاگرد ہوں, اینڈ ان ہز ٹیوٹلیج تو بچوں کی کمر پہ کیل لگائی جاتی تھی اور بال سیلنگ سے باندھ دیے جاتے تھے تاکہ ان کا ستار کا پوسچر خراب نہ ہو. اینڈ جسٹ دا ساؤنڈ آف اٹ مجھے کافی ہاریفائنگ لگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے بھی اساتذہ ہیں جن کو میں نے فالو کیا ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں کہہ لیں کسی حد تک گرو کی حیثیت دیتا ہوں, پر میرے ساتھ وہ سارے حادثات کبھی نہیں ہوئے. لیکن آج کے دور میں جب ایک کنٹمپریری پولیٹکس آف انکلوزیوٹی آف ایکویلٹی چل رہی ہے, اس ٹریڈیشن کو ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ کتنا اختیار استاد کو شاگرد پہ ہے, آئی تھنک اوان صاحب از بیٹر پلیس ٹو آنسر دیٹ کویسچن, کیونکہ آپ نے اس روایت پہ بڑا کام بھی کیا, اس کو بڑا ڈاکیومنٹ بھی کیا, اور گھرانوں پہ آپ کی بڑی تحقیق بھی ہے. تو آپ کی اجازت سے اگر میں یہ سوال. بہت شکریہ رافع. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن بہت ہی, لیکن صرف ہمارے کلیم سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن انتہائی متبرک ٹریڈیشن ہے اور بڑی صاف ستھری ٹرانسپیرنٹ ٹریڈیشن تھی. بہت انتہائی محبت کا, دونوں طرف سے عزت و احترام کا رشتہ ہوا کرتا تھا شاگرد کا اور استاد کا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملات یوں ہوئے ہیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو وقت گزرنے کے ساتھ جہاں اور ہمارے یہاں ڈپریسیشن آئی ہے سوسائٹی کی, تو لوگوں نے اس کی مس انٹرپریٹیشن اور اپنی جو ان کی کجی ہے شخصیت کی, ٹیڑھ پن ہے ان کا, اس کو ایکسپلین کرنے کی خاطر تو اس رشتے کی کیفیت بدلنے کی کوشش کی. ہم جیسے کلاسسسٹ جو لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے. ہمارے پاس مثالیں جو ہیں وہ بہت اچھی بھی مثالیں ہیں, اور یہ جو خراب مثالیں ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی. میں اس کو پڑوسی ملک نہیں کہوں گا, ابھی یہ ایک ہی سلسلہ ہے, اور وہ ہمیں اتنا تقیہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دراصل جو ساؤتھ ایشین ٹریڈیشن ہے وہ بالکل ایک ہی طرح کے ان کے اوپر قائم ہے, ستون کے اوپر. وہاں بھی پچھلے دنوں یہ ہوا اور بہت بڑا واقعہ ہوا, لیکن وہاں پر کام یہ ہوا کہ پوری قوم نے پھر ایک سٹینڈ لیا, اور ان کا گنڈیچا برادرز کا ایک پورا آشرم تھا اور ان کے اوپر الزامات لگے, وہ ان لوگوں کی مطلب بربادی ہو گئی. ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس میں آپ کے پاس گنجائش ہے نہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی رعایت برتیں. اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اصل میں ہماری روایت تھی کیا. تو استاد شاگرد ہمارے پاس سندھ میں استاد منظور علی خان صاحب ایک بہت بڑے گائک گزرے ہیں, انہی کے گھرانے کے یہ شاگرد ہیں ممتاز سبزل صاحب, استاد ممتاز سبزل, جو کہ گوالیار کا گھرانہ ہے, اور انہی کے یعنی خاندان کے بھی شاگرد ہیں, اور پورا صدیوں کا ان کا انٹریکشن ہے. منظور علی خان صاحب اس بات کے لیے مشہور تھے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اپنے گھر پہ ٹھہراتے تھے, بیٹا بنا کے راگ سے ان کا کھانا پینا کپڑے وہ دیتے تھے, اور ایک خاص عرصے کے بعد کسی کی اہلیت کے مطابق 5-7 مہینے یا 1 سال یا 2 سال کے بعد ان کو کہتے تھے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ نظر بھی نہیں آؤ ہمیں, خدا کی زمین پر اپنا رزق تلاش کرو اور اپنے آپ کو ڈسکور کرو آرٹ کے تھرو. اور یہ ہوتا تھا, اور آج تک اس میں ان کی وفات کو بہت دن ہو گئے, بہت سال گزر گئے ہیں. آج تک لوگ سندھ میں ان کا نام ایسے لیتے ہیں جس طرح کسی مرشد کا لیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے, یہ آپ کو یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ کلاسیکل آرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریچول نہیں ہے. اس کو مذہبی رنگ دینا ایک خطرناک عمل ہے. یہ ایکچولی بڑا ایک ایبسٹریکٹ قسم کا اور سیکولر آرٹ فارم کے طور پر نکلا.
ہمارا مجبوری ہماری یہ بھی ہے کہ ہر بات دنیا کی ہر کوئی اچھی بات ہوئی نا، ہم حضرت امیر خسرو سے، جو حضرت امیر خسرو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن کیا اس دھرتی میں کوئی اور لوگ نہیں آئے ہوں گے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہوگا اور چلے گئے ہوں گے؟ کیا کسی ایک شاعر کو اردو زبان کے پکڑ کے باقی سب لوگوں کو آپ قتل کروا دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جو چیز جس کا کریڈٹ نہیں جاتا کسی کو، وہ بھی اگر اس کو کسی نابغہ کو دے دیا جائے تو یہیں سے آپ کی روایت کی خرابی شروع ہو جاتی ہے. قوالی جو تھی وہ ماشاءاللہ آئی، وہ اسی طرح جس طرح بھجن گائے جاتے تھے، کیا کہتے ہیں، ہندو میتھولوجی کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے بھی اس کو اسپریچول کر دیا. یہ جو آرٹ فارم تھا یہ انتہائی سیکولر اور پیور آرٹسٹک تھا، خیال کی گائکی اور دھرپد کی گائکی، اور اس کو اسی طرح لیا جائے تو اٹ ول بی سیف ایکچولی. پچھلے دنوں اب ہم جیسے لوگ، میں بھی اب ان لوگوں میں آ گیا ہوں کہ جن کی زندگی اس کام میں گزری ہے. میرے پاس بہت خوبصورت ایک واقعہ جو کہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں. خان صاحب، سلامت علی خان صاحب کا گانا تھا اسلام آباد میں، اور فتح علی خان صاحب پٹیالہ گھرانے والے، وہ بھی بہت بڑے استاد تھے، وہ ان کو سننے کے لیے آ گئے. اور اس کو خان صاحب نے، سلامت علی خان نے کہا کہ میرے بھائی فتح علی خان آئے ہیں آج میرے پاس، تو مجھے لگتا ہے کہ 1,00,000 آدمی مجھے سننے آ گیا ہے. ان کے عزت و احترام کا یہ تعلق تھا. اس کے بعد انہوں نے کھل کے یہ کہا کہ ہم ان کے گھرانے کے شاگرد ہیں. انہوں نے حضرت خان صاحب، بڑے غلام علی خان صاحب کا ذکر کیا، اور وہ بھی اسی طرح کہ یعنی میرا سارا گانا میں انسپریشن میری ان کی ہے، وہ میرے استاد ہیں. اب یہ میرے پاس گواہی موجود ہے، 150 لوگوں نے سنی تھی. کشور آپا نے یہ پروگرام کروایا تھا، میں بھی اس وقت موجود تھا، اور 100 لوگ ابھی زندہ بھی ہیں. جو اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں کہ کیا ہم یہ بات اسی طرح ایکسیپٹ کریں جس طرح یہ 2 بڑے فنکار کر رہے تھے. انہوں نے جواباً فتح علی خان صاحب نے ایک تو مذاق میں بات کی، وہ بھی میں سنانا چاہوں گا کیونکہ وہ بھی ضروری ہوتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب اسی تانوں بہت مندے ہیں. تو کہنے لگے ہاں تانوں مننا بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں. لیکن بعد میں فتح علی خان نے کہا کہ نہیں، سلامت علی خان صاحب نے کہا کہ فتح علی خان آپ کا گانا ہوگا تو میں بھی آپ کو اسی طرح سامنے بیٹھ کے سننے آؤں گا. یہ ایک ہمارے پاس فارمیٹ ہے، ایک ہمارا ماڈل یہ ہے. ابھی پچھلے دونوں 2 سال 1.5 سال پہلے گھرانوں کے کچھ فنکاروں نے آپس میں تو میں تکار کرنا شروع کر دی. فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو، بزرگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور بہت ہی بدمزگی ہوئی. تو وہ چونکہ میں سوشل میڈیا کا بندہ بھی نہیں ہوں اور ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا، تو ہم نے تو اس میں کوئی کسی کو انٹرفیرنس نہیں کی، بلکہ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ لوگ آپ اپنی عزتوں میں اضافہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ان کا جو بھی تھا پوائنٹ آف ویو، وہ انتہائی ناقص، قابل اعتراض اور بیمار ذہنیت کا تھا کہ جی ہم نہیں مانتے کسی کو. ہمارے سلامت علی خان صاحب جو ہے وہ ہمارا کوئی استاد نہیں ہوتا، ہمارے والدین ہی ہمارے استاد ہوتے ہیں، اور ہم کسی کو نہیں مانتے ان کے مقابلے میں. اچھا، یہ چیز باقی گھرانے بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی اپنے بڑوں کو علاوہ کسی کو نہیں مانتے. تو لیکن اس سے کوئی تعصب بھی نہیں پیدا ہو، اس سے کوئی پرپز بھی، اس کلچر کا، اس روایت کی قائم رکھنے کی خاطر اس کا کوئی پرپز بھی سرو نہیں ہوتا. اب میرے پاس یہ دونوں آپشن ہے کہ میں ان لوگوں کی بات مان لوں، میں کیوں نہ سلامت علی خان کی اپنی بات مانوں، میں کیوں نہ فتح علی خان صاحب کی اپنی بات مانوں. اور اگر میں آج، بے شک آپ بہت تھوڑے ہیں اس وقت، لیکن یہ باتیں تو بہت دور تک جانے والی. ہمیں ہمارا موضوع چھڑا رافع، تو انڈیا سے بھی ہمارے دوستوں نے فون کیا کہ وی وانٹ ٹو نو واٹ از یور ٹیک آن دس تھنگ، کیونکہ وہاں یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے بہت سختی کے ساتھ. ان کی نوجوان نسل جو ہے وہ بہت بڑے کام کر رہی ہے. تو کہ یہ اس کی لمیٹیشنز طے ہو جانی چاہیے، اور آج کا فنکار آگے جا ہی نہیں سکے گا جب تک وہ اس بات کو کوسچن نہیں کرے گا. اچھا، اسی ڈسکشن کو آگے لے جاتے ہیں شریف صاحب آپ سے، کہ جو ایک روایت رہی ہے کلاسیکی موسیقی کی کہ جب کوئی بندش پیش کی جا رہی ہو تو اس میں اس کے خالق کا ذکر کیا جائے اور اس کے بعد اس کو پرفارم کریں. تو آپ کے خیال سے آج کل بھی یہ روایت قائم ہے، اور اگر نہیں رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں سوال کا جواب تو دیتا ہوں. میں بہت، ہمارے سارے بڑے محترم دوست بیٹھے ہیں یہاں پر، لیکن مسلم شگن جو لاہور سے آئے ہیں، اور استاد
شگن صاحب کے گرینڈ سن ہیں، تو میں ان کی موجودگی کا ذکر کرنا چاہوں گا. یہ بھی گوالیار گھرانے کے اس وقت بہت کمال کے جو گائک ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے. تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جو یہ بیچ میں ہوا ہے ہماری اس روایت میں، یہ جو پچھلے 75 سال گزرے، اس میں ہم نے کئی حرکتیں کی ہیں. اور حد یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہم نے وہ حرکتیں کر کے چھوڑ کے ختم کر گئے. وہ سارا جو معاملہ ہے کسی کو اکنالج نہ کرنے کا، وہ ہمارے ساتھ کے جو پڑوسی ہمارے ہیں ان کو بہت لیٹ آیا، اور وہ پچھلے 10 سال سے وہی حرکت کر رہے ہیں جو 50 سال پہلے ہم یہ چھوڑ چکے تھے. لوگوں نے، خان صاحبوں نے استھائی گانا شروع کر دیا اور انترے کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انترے میں اس کا جو کمپوزر ہے عام طور پر اس کا نام آتا تھا. وہ جو نائک گزرے ہیں وہ بہت بڑے لوگ تھے، اور اگر وہ ان کے اپنے گھرانے کے نہیں ہوتے تھے تو لوگوں نے اس کا سلوشن یہ لیا کہ وہ انترا اب ہم استھائی گا لیں گے اور انترے کو غائب کر دیں گے. دس از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. سیدھی بات ہے، اس کا کوئی اور دوسرا نام نہیں لیا جا سکتا. تو جو ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے خان صاحب لوگ آج بھی موجود ہیں، اور پیچھے جو گزر گئے ہیں وہ بہت بڑے لوگ تھے، وہ اپنے علاوہ بھی اپنے جو لوگ تھے دوسرے ان لوگوں کا، اور جب ان کا کسی کا نام آتا تھا تو نائک لوگ تھے، ان کی کمپوزیشنز بہت ہی کمپیٹنٹ کمپوزیشنز تھیں، اس لیے ان کو ریکگنائز کرتے تھے، ان کا نام لیا کرتے تھے. اصل پوزیشن یہی ہے ہماری. اچھا رافع، آپ نے باقاعدہ اسٹڈی کیا ہے میوزک کو، اور آئی ایم شیور کہ آپ نے ویسٹرن اور ایسٹرن میوزک کا کمپیریزن اور یہ ساری چیزیں. تو ایک یہ ایک تھاٹ یہ آتی ہے کہ، یا یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ جو بیتھوون ہے یا موزارٹ ہے یا ان کی جو میوزک ہے وہ باقاعدہ ریٹن فارم میں موجود ہے، اور آج بھی کوئی چاہے تو اس کو پرفارم کر سکتا ہے. جبکہ جو ہمارے جو اساتذہ گزرے ہیں انہوں نے یہ بس اپنے فیملی میں، اپنے خاندانوں میں اس کو سینہ بسینہ اس کو پہنچایا، اور وہ کسی اور تھرڈ پرسن کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طرح پرفارم کرے. تو یہ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آئی تھنک ایسی کوئی بھی چیز نا، ابھی میں پوری اوان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کہ ایک ایستھیٹک یا جمالیاتی پرابلم سے پہلے ایک کلچرل پرابلم ہے، کہ اس کلچر کی ہی وجہ سے ہمارے ساری اس رواج کی بنیاد ڈلی، کلاسیکل رواج کی بنیاد ڈلی. کیونکہ اگر سینہ بسینہ نہیں ہوتا تو شاید یہ علم اس طرح لوز کر جاتے بیچ کے اندر. اب ویسٹ میں اس کو نوٹیٹ کس طرح کیا گیا، اس میں ایک تو یہ کہ جس طرح سے ان کو لکھا گیا، جس طرح سے ان کو پریزرو کیا گیا، وہ ایک بالکل ایک، میں یہ نہیں کہوں گا الگ موضوع ہے، لیکن اس کا ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی سے بھی لینا دینا ہے. اور پلس ہمارے ہاں جو سینہ بسینہ چیز آگے چلتی ہے، اس میں امان صاحب بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اگر ایک گرو کسی ششیہ کے حوالے یا استاد کسی شاگرد کے حوالے اپنی کوئی بندش یا کمپوزیشن کر رہا ہے، اٹ آلسو بیکمز این انہیرنٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی یہاں پہ. اب اس کے دیگر بڑے مسائل یہ ہیں کہ جیسے جب امجد صابری صاحب کی قوالی، ان کی خاندان کی قوالی جب انڈین فلم میں آئی، بجرنگی بھائی جان میں غالباً، تو وہ روتے رہے بیچارے کہ ان کو کوئی پیسے دے دے، ان کو کوئی رائلٹی دے دے. لیکن کیونکہ وہ ایک ریکارڈ لیبل کی اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوا تھا، تو وہ کاغذ کا جو ٹکڑا ہے جس کی ایک ایویڈنس موجود تھا آپ کے پاس، وہ کورٹ آف لاء میں سٹینڈ کیا، اور امجد صاحب کو اس کا کچھ نہیں ملا، لیکن باقیوں کو مل گیا، لیکن اور لیبل کو مل گیا. انڈیا میں بھی یہی ہوا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں ایک دیکھیں امپورٹنٹ بحث اس وقت جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ استاد کا کیا اختیار ہے، اور سوال یہ ہے اس میں کہ کیا اساتذہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ ان کو وہ اختیار دیا جائے. سب سے اہم چیز یہ، کیونکہ دیکھیے پچھلے ایک ہفتے میں جو الیکشنز میں ہوا یا دیگر جو آپ کے معاشرے میں ہوا، یہ ایک بڑا اپ ہیول ہے کہ جو جوان لوگ ہیں ان کی جتنی بھی سوچ سمجھ ہے وہ اس کے ساتھ بڑے لاؤڈ طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. کہ یہ ایک بڑی ٹیمڈ آڈینس نہیں ہے، یہ ایک بڑی لاؤڈ اور نوائزی آڈینس ہے. ہم سوشل میڈیا کی آڈینس ہے. سوشل میڈیا کی آڈینس کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف کانٹینٹ کنزیوم نہیں کرتی، وہ اس پہ اپنی رائے بھی رکھتی ہے، پھر اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتی ہے. تو آج کا شاگرد اپنے استاد سے یہ سوال پوچھنے میں پورا حق رکھتا ہے کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ مجھے صبح 4:30 بجے اٹھنے کو کہہ رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں
کہ پہلے تم اپنے پودوں کو پانی ڈالو, پھر اپنی روح کی صفائی کرو, پھر تم ساز کو ہاتھ لگاؤ. تو اس کے پیچھے آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ اور اگر اس کو سمجھانے میں وہ شاگرد فیل ہو جاتا ہے, وہ استاد فیل ہو جاتا ہے, تو وہ استاد کی فیلنگ ہے, کیونکہ استاد کو اپنا پورا کیٹلاگ تو اپنی جگہ, لیکن اپنا مینرزم ریوائز کرنا ہوگا. کیونکہ اس میں دو بڑے انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہیں کہ ایک تو شیخ سعدی کا قول ہے کہ ہر بوڑھا شخص بزرگ نہیں ہوتا. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مطلب اگر ہم اس کی لوز ٹرانسلیشن کریں کہ ناٹ ایوری اولڈ مین از اے اولڈ اینڈ وائز مین. سو اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو معتبری ہمارے کلچر میں عمر سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی کوئی شخص معتبر ہو گیا, لیکن کیوں آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جسٹ بیکاز وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے, کیا آپ کا اخلاقی فرض ضرور ہے کہ آپ اس کی عزت کریں, لیکن کیا روایت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ آپ سے وہ ساری اٹینشن, وہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کرے جو آپ کو شاید منطقی طور پہ وہ نہیں کرنی ہو. پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس استاد شاگرد کے جو سلسلے میں, کیونکہ میں خود بذات خود نہ میں موسیقار ہوں, نہ میں موسیقی کو فارملی پڑھا ہے میں نے, ایز اے کامنٹیٹر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میرے سامنے آئی. ابن سینا سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جی اصلی عاجزی والا استاد کون ہے, کہ جس کے اندر رہی اصلی ہیوملٹی ہے. تو اس نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اصلی عاجز شخص وہ ہے کہ اس کی فالز ماڈسٹی جو ہے نا وہ ایکچولی ماڈسٹی ہوگی. اب وہ اس کے مثال کہہ دی انہوں نے کہ ایک شخص ہے, وہ آپ سے آگے کہے جی نہیں میں تو بالکل ناچیز ہوں, میں تو فرش نشین ہوں. آپ جواب میں, انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ دیا کہ ایسا کوئی بھی شخص ملے اس کو آپ جواب میں بولیں ارے تم تو ناچیز ہو, تم تو فرش نشین ہو, تو اگر وہ واقعی میں ناچیز ہوگا وہ تسلیم کر کے خاموش ہو جائے گا. اگر یہ کوئی جھوٹ ہوگا تو وہ فوراً بھڑک جائے گا اس چیز سے اور بولے گا تم نے مجھے ناچیز بولا, تم نے مجھے ایسے بولا. تو یہ ایک بڑے, تو میرا سوال اس وقت جو عوان صاحب سے بھی ہے میرا یہ کہ کیا ہمارے اساتذہ اتنی محنت اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ ایکچولی شاگرد ان کا عقیدت مند بھی بنے؟ کیونکہ عقیدت کا ہمارے سلسلے سے, میں عقیدت کو مذہبی طور پہ نہیں لے رہا یہاں پہ, ایک عقیدت ایک ہوتی ہے آپ کی اپنے استاد سے ہوگی, ایک اسپرچول رشتہ ہوتا ہے. استاد ہمارے سامنے بیٹھے ممتاز افضل صاحب, ان کے اپنے شاگرد, ان کے اپنے استاد رہے ہیں, تو کیا وہ انف آر دے ڈوئنگ انف ٹو اون دیٹ رسپیکٹ آج کے کلچر میں؟ جی میں یہ بھی عرض کرتا ہوں, لیکن ایک چونکہ وہ سوال یہی تھا کہ ٹریڈیشن ہماری اور ریٹن ہے اور ویسٹرن ٹریڈیشن از ریٹن, ہماری ریٹن نہیں ہے. یہ بالکل درست ہے. اٹس اسینشلی این اورل ٹریڈیشن اینڈ وی کلیم اینڈ ایوری باڈی ایکسیپٹس کہ دس از ون آف دا 3 میجر musical traditions in the world. One is Western music, it's a very strong music, no doubt about it, and the second is Persian music. وہ بھی پرشین جو فارسی موسیقی وہ بھی بہت بڑی ٹریڈیشن ہے. انڈین ٹریڈیشن جو ہے یا اس سب کانٹیننٹ کی جو ساؤتھ ایشین ٹریڈیشن ہے اس کا حسن اس کا ان ریٹن ہی ہے. ان ریٹن ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہت بہت بڑے بڑے کام جو ہے نا وہ ان ریٹن دنیا میں ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے میوزک کے گھرانے ہیں اور یہ میوزک کی فیملیز ہیں گانے والے, ان کے اوپر بہت بڑا ایک اونس بھی رہا ہے اس کو محفوظ کرنے کا, اور وہ انہوں نے کیا بھی ہے, سیف گارڈ بھی کیا ہے, یہ سارے کریڈٹ ان کو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 200 سال سے سلسلہ یہ کہ جی بہت تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے. 100 سال پہلے تک کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ ہم 10 ٹھاٹ مانیں گے یا 32 ٹھاٹ مانیں گے. یہ جب تک پنڈت بھات کنڈے تھے, اور یہ بات ابھی کی بات ہے, 1916 میں انہوں نے آ کے ہم سب لوگوں کو بتایا کہ ٹھاٹ سسٹم ہے. اس سے پہلے ہماری جو انڈین کلاسیکل جو دیو مالیت کا نظام ہے اس میں اور معاملات تھے, 6 بڑے راگ تھے, راگنیاں تھیں, اور ان کے نام لکھے گئے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کے ناموں پر, اور وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. تو یہ پچھلے 200 سال سے جو کمپائلیشن کا کام شروع ہوا, اس سے پہلے یہ تھا کہ جی راگوں کو پینٹ بھی کیا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے آر ٹریڈیشن ہیز بین ویری ایکٹیو. انہوں نے جو وقت پر جو وقت کا تقاضا تھا اس کو پورا کیا. انہوں نے راگنیوں کے نام, ان کی پینٹنگ شروع کر دی, ان کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں. آخر میں سروں کی ڈیفینیشن کا وقت آیا, تو پھر لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اچھا بھئی یہ اتنے سر ہوا کریں گے, اتنے یہ وہ سارے. یہ
آپ یہ دیکھ لیں کہ دس آور ہسٹری 3000 سال کا تو گرنتھوں کا پیریڈ ڈاکومنٹڈ ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ بھی ہسٹری ہے. وہ ساری ہر ایوری پارٹ آف دا ہسٹری ہیز بین ری ایکٹیو, ہیز بین رسپانسو. انہوں نے اپنے وقت کا کام کیا ہے. اس لیے اب جو ضرورت ہے وہ اس وقت ہماری ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کا کام کریں. ہمارے موسیقاروں پر بھی اونس ہے, ہمارے سننے والوں پر بھی اونس ہے, اور وہ یہی ہے کہ جناب جس طریقے سے بھی محفوظ ہو سکتی ہے یہ کام. اور اس میں پچھلے دور میں تو ہم جانتے ہیں کہ تعصب کوئی نہیں ہوتا تھا, اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ تعصب ہوتا ہے. اس کو ختم کرنا پڑے گا. استادوں کو بھی اپنے شاگردوں سے جو ہے وہ محبت کرنی پڑے گی. شاگردوں اور استاد کا جو تعلق لو ہیٹ کا ہے وہ ہے بالکل اٹس ایلیفنٹ ان دا روم. اس کو ختم کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو اس میں جو اس وقت مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس کاوش میں جو شامل ہیں, ان کا کیا ایک بلو پرنٹ ہے, اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں, اور کیا مزید اس میں گنجائش موجود ہے؟ آپ کریں گے. دیکھیں کلچر جو ہے نا, اٹ کین ناٹ بی پروملگیٹڈ. ہمارے سسٹم جو ہماری حکومتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کلچر کی پالیسی بنا کے رکھ دیتے. کسی نے پچھلے دنوں وہ میں ان پالیسی میں اتفاقاً میٹنگوں میں جانا پڑتا ہے, ایک میوزک پالیسی جاتے جاتے ہمارے دیکھے چلے گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کلچر کین اونلی بی سپورٹڈ, اور وہ کام حکومتیں پہلے بھی کرتی آئی ہیں ٹریڈیشنلی, ابھی ہونا چاہیے تھا. کلچر جو ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی جو ہے ایسٹ ہے ہمارے پاس. اس کی ہم باتیں کرتے ہیں, لگتا ہے ہم مذاق کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی وہ بڑا کمپوزٹ کلچر ہے, وہ جی بڑا کلرفل ٹریڈیشن ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم ایک دوسرے کے نام سن کے راضی نہیں تو ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم کلچر کی خصوصیات جو ہے دنیا میں اپنے کلچر کی بتائیں. حکومتوں کو کیا چاہیے؟ حکومتوں کے ادارے ہیں, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے لیے فنڈز ہوتے ہیں, اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں, وہ کام بھی کرتے ہیں. جو انفرادی کوششیں ہیں نا, ان میں وہ تنظیمیں جن کا آپ شاید نام لے رہے, مثلاً یہ کہ ہم خود بھی اس شہر میں پچھلے بہت عرصے سے جب سے ہم لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس عائلہ رضا بیٹھی ہیں, آل پاکستان میوزک کانفرنس چلا رہی ہیں. ہم لوگ تہذیب فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کچھ کام کرتے رہتے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہمارے پاس اور وسائل نہیں ہیں. سندھ گورنمنٹ کے پچھلے 5 سال سے مجھے تو 1 روپیہ نہیں ملا, عائلہ کو کیا ملا ہوگا؟ کچھ نہیں ملا. تو مطلب یہ کہ وہ وی آر ناٹ ایون ریکگنائزڈ اوور ہیئر. ٹھیک ہے نا جی. اور اس پر ہمارے جو خانسا لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس بڑے لمبے فنڈس ہیں جو جب ہم ان کی مدد نہیں کر پاتے دراصل وہ ہمارے پاس گھروں سے ہی جو اپنے یا دوستوں سے لیتے ہیں یا اپنے گھر سے خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو جانی چاہیے. لیکن تو وہ جو لوگ ہیں, یہ ضرور ہے, میں بالکل پھر اپنا ذاتی بیان دوں گا کہ ہمیں سچی بات ہے اس کے علاوہ کوئی کام آتا بھی نہیں. ہمیں یہی ہماری سمجھ ہے کہ یس اگر ہم یہ پیدا ہو ہی گئے ہیں تو سرکاری افسری تو میرے علاوہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, مجھ سے اچھے افسر رہے ہیں, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں رہا. لیکن جو یہ کام ہے, یہ خدمت ہے, وہ ہم کرنا جانتے ہیں بھائی, تھوڑا بہت جو ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق ہے. اگر اس کا کوئی ہماری غلطی ہوگی تو خدا کی ذات ہمیں معاف کرنے والی ہے. میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ نے میوزک پالیسی کے حوالے سے بات کہی, شاید کلاسیکل میوزک کے حوالے سے وہ جیسے وہ ایک بات کریں کہ کوئی چیز پروملگیٹ نہیں کی جا سکتی, کوئی چیز فورس نہیں کی جا سکتی. لیکن دنیا میں آپ کے پاس ایسی مثالیں ہیں. کورین پاپ کی سب سے بڑی مثال ہے, کے پاپ اگر کوئی یہاں پہ سنتا ہے, کہ ان کو باقاعدہ ایک اسٹیٹ لیول پالیسی کے تھرو پش کیا گیا کورین آرٹسٹس کو. کورین پورے پاپ فریٹرنیٹی کو پورا اسکرپٹڈ ہوتا ہے وہ, چاہے ان کی پرفارمنس ہو یا کچھ ہو. تو اگر تو ہم واقعی میں ایک اکنامکلی فیزیبل پلان بنانے کی کوشش کریں, میں کلاسیکل میوزک کی نہیں, میوزک ایٹ لارج کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایکو سسٹم موجود ایز سچ نہیں ہے کہ اگر کوئی گانا بنائے. سوشل میڈیا کے بعد تو پھر بڑے دروازے کھل گئے. لیکن یس وہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اس طرح کلچر کو پولیس نہیں کر سکتے, یہ نہیں بتا سکتے کیا اس میں ہے کیا اس میں نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایسے ڈاکیومنٹ سے ہمارے پاس یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ ایز اے میوزیشین آپ کے کیا رائٹس ہیں, یا ہم لوگ تو ہمارے میوزیشین بیچارے تو ایک گٹار کو جہاز میں رکھواتے ہوئے 4 دفعہ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی صحیح طریقہ. آپ استاد جی سامنے بیٹھے ہیں کہ ان کو تو مطلب ایک تو وہ آرٹسٹ ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے, اور پھر کہ بھائی دوسرے کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو ہے نا اس پہ ایکچولی فریجائل لگائیں,
یہ مطلب میرے سونے کے لیے نہیں ہے, اس میں میرا انسٹرومنٹ ہے کوئی, تو اس طرح کی بھی چیز. تو وہ میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں وہ ماڈل کہیں نہ کہیں کامیاب رہا ہے. اچھا, میں تو یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے, سوال جواب اگر آئیں گے تو پھر شاید ہم کچھ بہتر بات کر سکیں. لیکن چھوٹی سی بات کہ انڈیا میں تانپورے کی اجازت تھی فلائٹ کے اندر لے جانے کی, تو وہ انہوں نے 2 سال پہلے انہوں نے وہ بند کر دی, اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ بھی یہ تانپورہ ایسی چیز نہیں ہے, ستار بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ کہیں اس میں لگیج میں چلا جائے. تو اس پر بڑا انہوں نے اعتراض کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جی یہ ریورٹ بیک ہونا, ریئیکٹ بیک کرنا بہت ضروری ہے. یہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا, بے شک ہماری بات میں وقت نہیں ہوتی, بہت کمزور ہیں ہم لوگ, ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں, یہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے جتنی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں کہ یہ جناب یہ جو نئی نسل جس کا ہم تو اپنا وقت گزار چکے ہیں, جو نئی نسل کے لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کوئی روایت اچھی ہو, ہم سے پچھلے والوں سے بہتر ہم نے کام کیا ہو, ہم سے بہتر کوئی اور کام کرے. اب میں تو چاہوں گا کہ سوال جو ایک آخری سوال ہم پھر اس کے بعد آڈینس پہ جاتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو کلاسیکل میوزک کا, جبکہ آپ مطلب ایک ایکسٹریم ایگزامپل ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں آپ بھی یہ آرگنائز کرتے رہتے ہیں ایونٹس میں بھی ایک کسی اس کے ساتھ تنظیم کے ساتھ تعلق ہے, تو اس میں کچھ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو تو ہم شاید افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو ینگسٹرز ہیں آج کل کے, ان کے جو ریٹس ہیں اور جو جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں تو ان کو تو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی اس بات کا خلق ہے کہ بھائی یہ ہم کہاں ہیں, اور وہ ایک بڑے کوئی صاحب ہم نے انہیں بلایا تو وہ ہوٹل میں گئے تو وہ اس نے پہچانا نہیں ان کو, اور اگر کوئی آپ کے آج کل کے کوئی گلوکار پہنچ جائیں تو اس میں آپ کس طرح اس کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کلاسیکل کے جو گھرانے ہیں ان کے لوگ بھی اب پاپ میں اور ان چیزوں میں آ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی 2 آپشن ہی نہیں ہے. یہ جو کنٹمپریری میوزک ہے وہ ہمارا موضوع نہیں, تو ان کو تو بہت پیسے ملتے ہیں ماشاءاللہ, وہ بہت خوش ہیں. ہمارے جو کلاسیکل آرٹسٹ ہیں ان کی بھی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں کوک اسٹوڈیو مل جائے, اور کبھی کبھی ہم کوشش کر کے وہ کروا بھی دیتے ہیں, کوئی لابنگ کرتے ہیں, بڑی مشکل سے منتیں کر کے ان کو نیشنل ایوارڈز دلانے پڑتے ہیں. مجھے معلوم ہے, میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کتنا سسٹم ہمارا ریگریسو ہے اور ریسسٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم. تو جو ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں کہ ہم تو امید لگائے رکھیں گے, ہم خود بھی یعنی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور ہمارے آرٹسٹوں کو کی تسلی کی خاطر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایڈورسٹی ریویلز جینیس. تو حالانکہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوا ہے, تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ دنیا کا آرٹ جو ہے نا وہ بڑی اس کی حیثیت ہوئی ہے, ان کی زندگیوں میں بھی ہوئی, ان کے بعد میں بھی ہوئی ہے. تو ہم ایک ایسی ذہنی کیفیت میں اس وقت ہیں, اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ کیفیت اس وقت تک قائم رہے. وہ بڑی ریسسٹنس کی کیفیت ہے, بڑی مشکل ہوئی ہے. ہمارے رائٹر پر بھی کوئی کم مشکل وقت نہیں آیا, اور ہمارے سوچنے والے, ہمارے شاعر, ہمارے ادیب, ہر کسی نے اپنا حصہ قربانی کا دیا ہے. تو یہ قربانی ہے جو یہ لوگ دے رہے ہیں, ہمارے آرٹسٹ دے رہے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں اس بات میں. اچھا, میں صرف ایڈ کروں کہ اوان صاحب نے کہا نا, جن صاحب کا نام لے کے, راحت فتح علی خان صاحب بہت بڑے خان صاحب ہیں مطلب, لیکن اس وقت ہی از دا موسٹ ایکسپینسو آرٹسٹ ان یور کنٹری, یہ آپ ذہن میں رکھیں. کلیم ٹو فیم ان کا ٹریڈیشنل ہے. اب وہ اسٹیج پہ جو کرتے ہیں اس سے جو پیورٹنز ہیں وہ کتنے سہمت ہیں کتنے نہیں ہیں وہ ایک بات کی بات ہے, لیکن بیسکلی کیش جو چیز وہ کر رہے ہیں وہ اپنی روایت کر رہے ہیں. وہ روایت کو کیش کر رہے ہیں لوگ, بالکل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں کسی کو کوئی خانوادہ مل گیا, کوئی بڑا نام مل گیا, سو دیر از نو ون از ہولڈنگ اینی پنچز. سب اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی جس کی جیسے دکان کھل رہی ہے وہ کھولیں اس پوری چیز کو لے کے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ روایت بنیادی طور پر از اے ویری کیپیبل ٹریڈیشن. یس, اس میں اس کا ابھی جو اس کا کچھ بھی وہ ایکسپلور نہیں ہم کر سکیں.
تو انفیکٹ جو روایت کی جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹوریسٹی از ویری امپورٹنٹ, ناٹ ایز رافی ٹولڈ ایز دیٹ ناٹ ایوری تھنگ اولڈ از کلاسیکل, ایسا تو نہیں ہے, لیکن اس کی آرٹسٹک جو کوالٹیز ہیں وہ بناتی ہیں, اس کا پرپیچول ہونا ضروری ہے. our tradition is actually, we claim that it has always been there, it has always been propagated and promoted and safeguarded by the things. اسی بات میں مجھے ابھی میں دیکھ رہا ہوں استاد نفیس احمد خان صاحب بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں, تو ان کی موجودگی کا بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. اب میرے خیال سے ہم آڈینس کی طرف چلتے ہیں کہ جو سوال یہاں لے آئیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو فار کمنگ اوور. نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف میوزک اینڈ لرننگ. لیکن میرا سوال شاید تھوڑا سا اس طرف یا اس طرف ہو. کیا ہم موسیقی کو اور خاص طور سے اب صرف ایک تفریحی اس کے حساب سے دیکھتے ہیں, یا اس میں یہ عنصر شامل ہے کہ اس سے ذہن کی اور ہماری شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے, اور اس میں اس کو ہم کتنا اجاگر کرتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک شاگرد اور استاد کی ریلیشن شپ جس کو ہم بہتر بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں شاید ہماری جو نئی نسل ہے وہ ہر چیز کی منطق اور اس میں جانا چاہتی ہے. وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ آپ اس سے کہہ دیں کہ بس ایسے کرو جیسے آپ نے فرمایا کہ صبح 4 بجے اٹھ جاؤ. کیوں؟ تو اب اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کو ان کی ذہن میں بٹھانے کے لیے اس کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان بھی اگر نہ ہو تو کم سے کم فائدے ہوں, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو. دیکھیں, میوزک پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ہیومن ایسیٹ ہے, اور کبھی بھی اس کو اتنا فریولس نہیں لیا گیا کہ وہ انٹرٹینمنٹ تو بہت کم تر درجے کا ایک چیز ہے. ہمارے میوزک کے بارے میں بھی کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے دنیا میں, جو ہمارے میوزیشنز باہر گئے ہیں ان کی اتنی ہی عزت ہوئی ہے. اب ان کو خطرہ گھر سے ہی ہے اس ٹریڈیشن کو. اب اگر مثلاً یہ کہ جی آپ نے بھی کہا ہے بہت واضح کر کے کہ خان صاحب نصرت فتح علی خان کا جو گڈ ول ہے وہ جن صاحب کو ملا ہے, وہ اس گڈ ول کو اپنی زندگی میں ہی موجودہ اس کو زیرو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جیسے سے امید کی جا رہی ہے کہ ہم اس کے خلاف بات بھی نہ کریں. تو اس لیے یہاں اگر ریئیکشن ہوگا, ان جیسے لوگوں کی باقاعدہ شیمنگ ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ بینیفیشریز ہیں ٹریڈیشن کے, اور پھر وہ آ کے جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی عزت بھی کی جائے. لیکن جس سوسائٹی, اگر کوئی بہت اچھا ایکٹیو سوسائٹی ہو اس وقت, تو لوگ ان کو بلانا بند کر دیں, تاکہ جو ان کے پیچھے آگے پیچھے لوگ اور لوگ ان کو بھی. اب پتہ نہیں ہم لوگ کیوں کس چکر میں ہے, ہماری جو ٹریڈس ہیں نیشنل, کہ ہم جو ایک مشہور ہو گیا اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے. یہ ایک ریٹ ریس ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں صرف ایک بات کرنے کی جسارت کروں گا کہ جو نئی نسل ہے, دے مے بی کنفیوزڈ, وہ تھوڑے ریسٹلیس ہیں, پریشان ہیں, منطق ڈھونڈتے ہیں, بٹ دے ہارٹ از ان دا رائٹ پلیس. یہ میں آپ کو کہوں تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم انہیں کچھ سمجھائیں, میرا خیال ہے اساتذہ کا یہ فرض ہے کہ پہلے وہ ان کو سمجھیں, اور پھر ایک سمجھانے کے عمل کو جس طرح سے, اور وہ اساتذہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, آئی ڈیل ود 18-19 ایئر اولڈز ایوری ڈے, تو میں نے تو جو چیز اپنے اس سے ایکسپیرینس سے بہت کم تجربے سے سیکھے, بہت سینئر لوگ یہاں موجود ہیں, وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال سے میں ایک چھوٹی سی بات ابھی بھی خیال ہے کمپیئر کرنے کے لیے بہت مناسب ہے. ایک جگہ پر پاکستان کے قومی ترانہ گایا گیا اور انڈیا کا قومی ترانہ گایا گیا. امیتابھ بچن نے گایا تھا, اور ادھر ہمارے شفقت سلامت علی خان نے گایا تھا. شفقت امانت علی خان. شفقت امانت علی خان نے یعنی ہی ڈیڈ اے میمیکری ٹو آور قومی ترانہ. لفظ نہیں بولے جا رہے تھے اس سے, اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کر رہا ہوں. ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے پاس نہیں ہوا سر. انڈیا میں ایکشن ہوا. انڈیا میں امیتابھ بچن پر ایف آئی آر کٹی اس بات کی کہ انہوں نے جب وہ گایا تھا وہ سر میں تھا, تال میں تھا, سب درست تھا, لیکن ٹائمنگز میں انہوں نے
کوئی 14 سیکنڈ فالتو لے لے گی. دس از دی سینسٹیوٹی وچ وی نیڈ ایکچولی. ٹھیک ہے, تو قوم سسٹم کو سینسٹیو ہونا پڑے گا. السلام علیکم. میں خود شرمندہ ہوں کہ کیونکہ میں جس قسم کا سوال کرنے چاہ رہا تھا اس کا آپ نے ایسا جواب دے دیا ہے کہ اگر میں سوال کروں گا تو شرمندہ ہو جاؤں گا. میں نئی نسل سے تو نہیں ہوں, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا میں بھی کنفیوز ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑھاپے میں بیوی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تو کیا پاپ میوزک, کیا کلاسیکل میوزک کو ہم پاپ نہیں کر سکتے کہ اس کے سہارے سے چلیں؟ لیکن آپ نے پہلے ہی مجھے شرمندہ کر دیا راحت فتح علی خان کی بات بتا کے. سوری. نہیں, وہ تو باقاعدہ روایت کو بیساکھی لے کے چل رہے ہیں, اور جیسے اوان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ان کے اس پورے ٹینیور کے بعد پیچھے کیا بچے گا, وہ اساتذہ یہاں موجود ہیں جو مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ واٹ ول ریمین آف قوالی اور آف دا ٹریڈیشن ان کے اپنے خان وادے میں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ کنفیوز ہے نئی نسل, تو میں جو ارد گرد اپنے نوجوان میرے بچے ہیں اور ان کے دوست ہیں, ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, دے آر ناٹ کنفیوز ایٹ آل. وہ آپ کے کلاسیکل میوزک کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں, شاید ہی کوئی ہو. اور کلاسیکل تو خیر بڑی بات ہے, وہ رفیع کو, لتا کو یا مہدی حسن صاحب کو وہ نہ جاننا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. اب میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ کے جتنے پسندیدہ گانے سب کی لے رنگ ایک ہی جیسا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے تو مجھے تو لگتا ہے کہ نوجوان نسل کنفیوز نہیں ہے. دے وانٹ ٹو لسن ٹو نیو میوزک, جو بھی پاپ ہے یا واٹ ایور یو کال اٹ. تو ایک تو یہ ہو گئی بات. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز بوائلز ڈاؤن ٹو معاشیات. اب آپ یہ جو بیچارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے, تو میں نے تو بہت کم لوگوں کو, اب راحت فتح علی خان خوش قسمت تھے کہ ان کو مل گیا, ایک گھرانہ مل گیا. اور خیر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ آپ مانیں کہ ان کے پاس فن بھی ہے, ہی ڈز اٹ ویری ویل. ٹھیک ہے نا, تو وہ گھرانہ ہی خالی نہیں ہے, انہوں نے کام بھی کیا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. اب وہ کتنا اخلاق میں برے ہیں یا اچھے ہیں وہ ایک دیگر بات ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک آپ اس فن کے لیے کوئی پیچھے سننے والے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی معاشیات کہاں سے آئے گی, کیسے چلیں گے یہ لوگ؟ تو اس کے لیے تو مجھے بڑا یہ ذرا سا ڈارک سا لگتا ہے ان کا فیوچر. اور اٹ لکس لائک اے ڈائنگ آرٹ, دو اٹ میں ٹیک 100 years all, لیکن ہوگا ضرور یہ کچھ اس طرح کا. کیونکہ شاولن ٹیمپل میں ایک بڑے میاں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی کو سکھا دیتے ہیں, کوئی بہت پہنچتا ہے. تو یہ کیفیت مجھے لگتی ہے اس کی. نہیں, میں صرف آپ سے ایک سوال کروں گا, پھر جواب اوان صاحب دے دیں گے. آپ کے بیٹے علی سیٹھی کو سنتے ہیں؟ آپ کے صاحبزادے علی سیٹھی کو سنتے ہیں؟ علی سیٹھی کو سنتے ہیں نا. علی سیٹھی کی پوری جو بنیاد ہے کیریئر کی وہ کلاسیکل میں, مطلب جب انہوں نے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ مہدی حسن کے کورز ڈالنا شروع کیے تھے, دو ناٹ دا بیسٹ آف ہز ورک, ٹھیک, جن کے بھی, تو وہ کوئی نہ کوئی ایک برج بن گیا. اگر کسی کو اس میں کوئی سر, کوئی لے, کوئی چیز پسند آ گئی تو وہ تو میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گی. باقی دوسری چیز پہ آپ اگر کوئی آپ وہ معیشت پہ بات کر رہے تھے نا کہ اساتذہ جب تک غریب رہیں گے تو ان کا کوئی. بالکل بالکل. تو یہاں تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انٹرفیئرنس ہمیں سسٹم سے چاہیے کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے بجٹس ہیں, وہ ہونے چاہیے. اس کے بغیر تو بالکل ہم یہ نہیں, اس کی اپیل بہت ہے. آپ کو دیکھیں نا, جو اس وقت بہت بڑے گانے والا بن چکا ہے ہمارا علی سیٹھی, وہ اپنے آپ کو کلاسیکل ووکلسٹ کہتا ہے. ہی از ناٹ اے کلاسیکل ووکلسٹ. غزل گاتے ہیں وہ, غزل کلاسیکل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑا اچھا پیکیج کیا جائے اور اس کو پورا ایکسپلور کیا جائے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ علی سیٹھی نے غزل کو ریوائیو کرا دیا ہے. اور جو نام کی غلطی ہے دنیا بھر میں, تو مطلب ہر چیز کو کلاسیکل کہہ لیتے ہیں, وہ آسان نہیں, یہ مناسب بھی نہیں ہے. دراصل اس سے اس کی جو کلاسیکل کی جو سینکٹیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اگر ہم میوزک ریوائول کی بات کرتے ہیں, کلاسیکل میوزک کی بات کرتے ہیں, وائی علی سیٹھی از دا اونلی نیم دیٹ کمز اپ. ہمارے پاس اگر پلیٹ فارمز موجود ہیں, ٹیلنٹ موجود ہے, اپیل موجود ہے, سو وائی آر دیر پیپل, ادر پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اپ ٹو دا ٹرینڈز, اور وہ اپنے میوزک کو تھوڑا سا چینج کر کے. واٹ آئی فیل پرسنلی از کہ
people who are classical musicians یا اس طرح سے تھوڑے اولڈ اسکول ان کی پوری تربیت ہوتی ہے, انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, I think they have a little, you know, وہ resist کرتے ہیں change کو, and they don't want to, you know, embrace the change of culture and the music trends. تو I personally feel کہ وہ تھوڑا سا نا lack کر جاتا ہے, and people like Ali Sethi are someone who, you know, وہ اس کو embrace کرتے ہیں and then put that flavor in music which people like. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کلاسیکل میوزیشنس کا تھوڑا سا لیک ہے, یا پھر وٹ ایور یور اوپینین از آن دس؟ مارکیٹنگ دیکھیں, ایک تو میں پرسنلی ایگری کرتا ہوں کہ وہ ڈسٹنٹ ہوتے ہیں, اور جیسے کسی نے تفریق کا لفظ بھی استعمال کیا تھا یہاں پہ, کہ جیسے کلاسیکل میوزک یا اینی تھنگ کلاسیکل پریڈومیننٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ایلیٹسٹ ہے, لیکن وہ ایٹ لیسٹ ایکسکلوزیو ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے. کیونکہ دنیا بھر میں ہائی آرٹ کی بات کر لیں آپ, کوئی بھی ہائی آرٹ, وہ ہائی آرٹ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اٹ از ان لائک جیسے مارکیٹ میں جو ہے نا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ پہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, اینڈ ہائی آرٹ از این ایکٹ آف وٹ یو کین سے این امیجنیٹو ول, کہ یہ چیز ایک پورے پروسیس سے نکلی ہے ہمارے پاس. لیکن ایک وہ تو ہے کہ مجھے بھی پرسنلی یہ لگتا ہے کہ اساتذہ کے اندر ایک ریجڈنس موجود ہے, ایکسیس کے ایشوز موجود ہیں. امان صاحب نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اپنے گھرانوں سے باہر وہ نہیں سکھانا چاہتے اگر آپ چلے بھی جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ ڈسٹینس بالکل ہے. علی سیٹھی کو کیونکہ ان کے گھر میں یہ چیزیں ملی, گھر سے یہ ایکسپوجر ملا, تو آپ کو اس طرح کی سکسیس سٹوری ایک نظر آتی ہے جس کے اندر ہم, بٹ اور بھی بہت سے, مطلب جب فیوژن کے ساتھ شفقت امانت علی آئے تھے وہ بھی ایک بڑا بلاسٹ تھا لوگوں کے لیے. او اس طرح بھی کوئی چیز میری جنریشن کے لیے وہ تھا کہ او واو کین سم ون سنگ لائک دیٹ. اور بہت سے ایسے ایگزامپلز ہیں یہاں بھی انڈیا میں بھی, بٹ میں پرسنلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں اساتذہ خود کوشش نہیں کرتے. اگین اوان صاحب از بیٹر ون ٹو آنسر کہ شاگرد کو سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ شاگرد کیوں دور ہو رہا ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اساتذہ کو ذرا تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں, اساتذہ پہ کرٹیک کرنا بہت ایزی ہے, اس کا طریقہ بڑا صاف ہے. یہ لفظ استاد جو ہے نا اس کا استعمال کم کر دیا جائے, ٹھیک ہے. یہ اگر ان کے نام کے راحت فتح علی خان کے نام پہ استاد شامل نہ ہوتا تو آج ہم اتنے ایجیٹیٹڈ بھی نہ ہوتے, پھر وہ لیتے اپنی شہد کی بوٹل. شریف صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ, دیکھیں راحت فتح علی خان صاحب کو ہم نے اس وقت جو ہے نا وہ ایک مورل پیڈسٹل پہ چلا دیا ہے جو کہ اب نارمل ہے. ہر فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں جو اس سے بہت برے کام کر رہے ہیں, ایسے لوگ جن کے پاس کوئی فن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے بچے جو شاگرد بھی ہونے کے قابل نہیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو استاد کلیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ خیر پیچیدہ مسئلہ ہے. میں اس موقع کو صرف یوز کرنا چاہتا تھا کہنے کے لیے کہ 1, 2, 3 مارچ کو آل پاکستان میوزک کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پہ پورے ملک کے سب سے بڑے اساتذہ آئیں گے اور سب اپنے فن کو پیش کریں گے. تو سب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ آئیں, کیونکہ بعد میں موقع نکل جائے گا. آپ لوگ کیونکہ اس چیز سے لگن رکھتے ہیں اس لیے آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. ہمارے علم میں ہے اور ہم اپنے انسرٹ کر دیا ہے تو معاف کیجیے گا. ہمارے علم میں ہے اور ہم اپنے آپ کو دعوت دے چکے ہیں. وقت ہوتا ہے تو میں دانیال سے ضرور کہتا کہ وہ بتائیں کہ شاگردوں میں آج کل کیا مسئلہ ہے, لیکن وقت نہیں ہے. نبیس بھائی آپ. جی میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں میں نے سنی آپ لوگوں کی, ماشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. میں کیونکہ پارٹی ہوں اس ساری گفتگو کے اندر از خود, یہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے, تو میں نہ تو فی الحال کو یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ میں کس سے ڈس ایگری کرتا ہوں اور کس سے ایگری کرنا چاہتا ہوں, لیکن بہرحال یہ ایک کوشش اچھی ہے ایز اے فرسٹ اسٹیپ اس سبجیکٹ پہ بات ہونا, یہ بات ہونی چاہیے. شروع میں ہو سکتا ہے ہم شاید ٹریک سے ہٹتے ہوں, شاید ہمیں کچھ دنوں کے بعد اس موضوع پہ مناسب اور درست پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بات کرنے کی عادت بھی ہو جائے اور کچھ راستے بھی نکل آئیں, اور شاید ہم کچھ اس پہ تحقیق بھی درست ڈائریکشن والی کر لیں. لیکن میرا کیونکہ تعلق ایک ایسے اس شعبے کے ایک ایسے حصے سے ہے تو ظاہر ہے میں تھوڑا سا سینسٹیو ہوں اس معاملے پہ. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی, مثال کے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ لوگوں نے نام لیا علی سیٹھی کا یا راحت فتح علی خان کا.
ایک صاحب نے ذکر کیا معاشیات کا, یہ بہت بڑا جائز کمبینیشن ہے اس سلسلے میں. ہمارے خیال میں اب دیکھا تھوڑی سی بات تفصیلی ہو جائے گی. علی سیٹھی جو ہے اس سے اچھا سنگر ہم نے پیدا نہیں کیا. کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ہمارے بچے ہم پرانا میوزک نہیں سنتے تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کو دیا ہی نہیں ہے پچھلے 50 سال میں سننے کو؟ جس وقت ہم لوگ بچے تھے کیا ہم پہ کوئی پستول رکھتا تھا, گن رکھتا تھا کہ یہ سنو؟ ریڈیو پاکستان میں ہر محلے کے ہر گھر میں ایک اچھا گانا چلتا تھا جو ہم بھی آتے جاتے سنتے تھے, ہمارے گھر میں بھی چلتا تھا کیونکہ ریڈیو پاکستان میں چلتا تھا, کیونکہ راگ رنگ پی ٹی وی پہ ہوتا تھا, کیونکہ پرائم ٹائم پہ شریف خان صاحب کا ستار پلے ہوتا تھا پی ٹی وی پہ. تو ہمارے پاس تو پی ٹی وی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا, لہٰذا ہم بائی ڈیفالٹ سنتے تھے. تو ہماری ٹیوننگ اچھی ہوئی ہے. میرے بچے ہیں اچھا میوزک سنتے ہیں, بہت اچھا میوزک سنتے ہیں, اسی دور کے ہیں. میں نے ایک کام کیا تھا جب سے تھوڑا انہوں نے بولنا اور سننا شروع کیا تھا, گھر میں اچھا میوزک لگانا شروع کر دیا تھا. ان کی چوائس کی میوزک کو میں نے منع نہیں کیا. وہ ٹی وی پہ جو چلتا ہے وہ سنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو اویلیبل ہوتا ہے سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, گاتے ہیں گھر میں, ہر وقت گاتے پھرتے ہیں, لیکن اچھا میوزک بھی سنتے ہیں. اچھا وہ جو میرے لیول کا اچھا میوزک ہے. میں ایک پروفیشنل میوزیشین ہوں اور 4 لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. میرے لیول کا اچھا میوزک سنتے ہیں شوق سے بیٹھ کے, اس لیے کہ میں نے دیا ہے ان کو, چوائس دی ہے. ہمارے ہاں پچھلے 50 سال سے اس نوجوان نسل کو, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید درست ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو میں, ان کا پوائنٹ آف ویو ہم نے بننے کب دیا؟ پوائنٹ آف ویو اب تب بنتا ہے جب 10 آپشن ہوں آپ کے پاس, کم سے کم 2 آپشن ہوں, تو آپ ایک پہ پوائنٹ آف ویو بنا لیتے ہیں. آپ نے دیا کیا ہے ان کو؟ یہ جو ادارے ہیں, یہ جو حکومتیں ہیں, یہ جو لوگ ہیں, اساتذہ کیا کریں؟ یونیورسٹی میں ہے کوئی ایسا سبجیکٹ جو کوئی استاد جا کے پڑھاتا ہو؟ تو یہ بہت لمبی گفتگو ہے, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ آج ایز اے فرسٹ اسٹیپ شروع ہوا. اس میں کچھ درست ہوگا, کچھ نہیں درست ہوگا, آہستہ آہستہ درست بھی ہو جائے گا. جاری رکھیے بس. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ذرا سا ایک آدھے منٹ میں ایک اچھی خبر سنا دوں اپنے دوستوں کو, کیونکہ ہم لوگ یہی موضوع ہے ہمارا. ایک سیبس یونیورسٹی ہے, شہید اللہ بخش شہید یونیورسٹی جامشورو میں, آف آرٹس ڈیزائن اینڈ کلچرل ہیریٹیجز. میں ان کی سینٹ کا ممبر ہوں, اور میں نے میری چھوٹی سی جو کنٹریبیوشن پچھلے 1.5 سال سے ہوا کہ ہم نے وہاں پر میوزیکالوجی ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے باقاعدہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کچھ تھوڑا سا کسی ادارے کی طرف سے رسپونڈ کیا جاتا تو اس کو بھی ماننا چاہیے. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا. سندھ کا میرے حساب سے ہم اس معاملے میں تھوڑے سے جذباتی ہیں کہ سندھ کا جو ہے وہ اونس زیادہ ہے, سندھ کا فرض زیادہ بنتا ہے, کیونکہ سندھ کے پاس سندھ کا جو دھرتی ہے اس میں جو ہے آرٹس اور میوزک اور ان کی زیادہ عزت ہوئی ہے, ان کا زیادہ پرچار ہوا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی مور رسپانسو. اتنی سی بات ہے. جی جی السلام علیکم. میں کچھ اپنی جو ہے میری جو پیریڈ ہے جو گورنمنٹ لیول میں جو ہے جو میں پرفارمنس کر رہا ہوں پچھلے جو ہے 42 سالوں سے, 42 سالوں میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے, ایک تو بدقسمتی کہہ لیں کہ جو ہے ہمارے ملک میں صرف اس وقت 2 آرگنائزیشن ایسے ہیں جو ملک کے جو ہے آرٹسٹوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے شریف امان صاحب تہذیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. اور دوسری بات جو ہے ہماری بہن جو ہے آئلہ رضا, وہ اے پی ایم سی کے لیے جو ہے ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کیا, آج میں اپنی دل کی بات کہنے جا رہا ہوں, جو کام ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو کرنا چاہیے اور یہ دونوں کر رہے ہیں, یہ تو حیرت کی بات ہے. انہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈز نہیں ملتا. ادارے جو ہیں
آرٹس کونسل ہیں اور جو ہے ناپا ہیں، ان کو تو باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے مطلب جو ہے وہ فنڈز وغیرہ ملتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ سال میں وہ کتنے وہ کانسرٹ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں. جبکہ جو ہے آرٹسٹوں کا گزر بسر جو ہے کانسرٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. نام رکھیں آرٹس کونسل آف پاکستان، آپ پورے جو ہے سال میں دیکھیں انہوں نے کتنے کانسرٹ کروائے ہیں اور ان کو پیسے کتنے گورنمنٹ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے آرٹسٹوں کے جو ہے وہ لیے کام کریں. تو آپ پچھلے ریکارڈز دیکھیں انہوں نے کس کا جو ہے کانسرٹ کیا ہے. تو جو جس کی روزی جس میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے شریف امان صاحب اور آئلہ رضا جو ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن شامل ہیں. وہ گائے بغائے جو ہے وہ پروگرام ارینج کرتے ہیں اور جو ہے آرٹسٹوں کے سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو ممتاز بھائی. دیکھیں ہم سسٹم کو ذرا زیادہ جانتے ہیں. میں 37 سال سرکار کا ملازم رہا ہوں. مجھے PNCA بھی آفر ہوا ہے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے، مجھے لوک ورثہ بھی ہوا ہے، اور میرا تو خیال ہوا ایز آف ٹوڈے اگر میں آج بھی یہ خواہش کروں تو مجھے وہ مل جائے. یہ زندگی میں مجھے کئی دفعہ یہ اپنی ملازمت کے دوران، اور میں نے سمپل اس کا انکار کیا، اس لیے کہ ہماری سسٹم جو سرکاری ہیں ان سے زیادہ امید نہ رکھی جائے. ان کے ملک میں ایک ان بلٹ میڈیوکریٹی ہے. اگر جو ہم لوگ، آپ نے مہربانی کی ہمارے نام لیا، ہمارا کام اتنا بڑا ہے نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی کوالٹی نظر آتی ہے نا تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم رسپانسبل ہیں اپنے کام کے. نیکی ہے تو وہ ہمارے نام کی، اور برائی ہے تو وہ بھی ہمارے نام کی. خدا کی ذات معاف کرنے والا ہے. تو جو میڈیوکریٹی گورنمنٹ سسٹمز میں آ جاتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، آرٹ کے پروموشن کے اگینسٹ ہوتی ہے. اس لیے میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں کسی ادارے کا جو ہے وہ ہیڈ بنوں. تو یہ میں اپنی وضاحت آپ کو دے رہا ہوں. چلے جی ایک آخری سوال ہم لے لیں گے پھر ہمارا سیشن کنکلوڈ ہوگا. چونکہ یہ استاد اور شاگرد سے ریلیٹڈ وہ تھا، ویسے تو ہندی کا دوہا بڑا مشہور ہے لیکن وہ کسی اور کانٹیسٹ میں ہے کہ گرو گوبند دونوں کھڑے، کس کے لاگوں پاؤں بلہاری جاؤں گردیو کے، جس نے دیو گوبند دیو بتائے. تو وہ استاد شاگرد والا ہی ہے. اچھا، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سندھ کے جو یا سندھی موسیقی یا سندھی جو نوجوان ہے وہ تو اپنی کلاسیکل موسیقی سے جڑا رہتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہ گاتے کرتے ہیں، وہ سارا وہاں سمجھتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، ان میلوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور وہ خود ان سے جڑے رہتے ہیں. تو وہ تو انٹیکٹ ہیں. اور یہاں پہ بھی جو کوششیں ہوئیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو آپ نے ایک سارنگی کا پروگرام کرایا تھا، اور سارنگی ایک ڈیفرنٹ قسم کا میوزک ہے، اس میں بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے. تو جو چیز اویلیبل ہوتی ہے تو پھر تو اس کو لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو پھر ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس چیزوں سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا قیامت کا، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. کراچی لٹریچر فیسٹیول کا جو آرگنائزرز ہیں، یہاں پہ راہیلہ بھی موجود ہیں اور ہمارے دوست سمی، تو انہوں نے اس محفل کو سجایا، اور اوور آل جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں آپ سب شرکت کیجیے. بہت شکریہ. Da